جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو شیطان تمہارے دل میں دعا قبول نہ ہونے کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، تمہارے در کا درد ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً اللہ تمہیں پورا سمندر عطا کرے گا۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کرنے کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا، وہ چیز جو تم مانگ رہے ہو، اسے پانے کے لیے تم کتنی محنت کرتے ہو اور کتنی کوشش کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو چاہو تو ساری کائنات اس کو تم سے ملوانے میں لگ جائے گی۔ اگر کوئی چیز تم چاہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ناممکن بھی ممکن لگنے لگ جاتا ہے، ہر ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ پھر اللہ پاک معجزے کرتا ہے۔ اللہ تمہارے آنسوؤں کے نکلنے کی ہر وجہ جانتا ہے، ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا وہ رب۔ بس اللہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ یقین رکھو۔ دعائیں اچانک سے قبول ہونے لگے تو سمجھو معجزہ ہے۔ سجدوں میں بڑے آنسو جب کھلا وہ یہی دروازہ ہے۔ تمہارا رب جانتا ہے تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تم کو بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے ساتھ شکر کو بھی اپنا کے رکھو۔ وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جس رب نے دو جہاں سمیت رکھے ہیں وہ تم کو بھی تمہیں بکھیرنے نہیں دے گا۔ کیا تمہیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا دعا پہاڑ کو بھی سرکا سکتی ہے، تو قبولیت نہ ہونے میں تو شک بنتا ہی نہیں۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ آگ گلزار کر دی گئی۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے مدد کا کہا، ان کو آگ سے بچایا، تو انہوں نے کہا جو اللہ چاہے اسی میں راضی ہوں۔ اللہ بہترین کارساز ہے۔ وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن ان کو اللہ پہ یقین تھا، اور اللہ نے بھی ان کا یقین نہیں ٹوٹنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا۔ معجزہ اس طاقت کا نام ہے جس کی بنیاد کامل یقین ہوتی ہے۔ ابراہیم کا اللہ ہمارے لیے بھی معجزے کر سکتا ہے، بس اللہ پہ چھوڑ دو، سب معجزات ہو جایا کریں گے۔ ٹوٹے ہوئے دل بہت انمول ہوتے ہیں، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بستا ہے وہ دل نایاب ہو جاتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تم کو بھی بچایا جائے گا، یاد رکھیے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دکھایا گیا تھا تو تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو ہمارا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے پر مدد ضرور آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا، ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو سب سے بہترین ہوتا ہے۔ دوستو، رحمان کا در کھٹکھٹانے کے لیے سوچا نہیں جاتا۔ اگر دروازہ کھلا نہیں، موڑ دیا گیا تو کیا ہوگا؟ تم اس کی آزمائشوں پر پورا اترو، وہ اپنے وعدے پورے کر دے گا۔ اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کو اجر بے حساب ملے گا۔ تو پھر دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں کون کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو، تم یہ کبھی نہیں جان سکتے۔ وہ پھر صلہ بھیجتا ہے اسی شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا یقین رکھتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تمہارے یقین کا امتحان تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو اور یقین رکھتے ہو اللہ کے معجزوں کا، پھر ہی اللہ تمہارا صلہ بھیجتا ہے۔ وہ ہر چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے کھونے سے تم ڈرتے ہو۔
اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ جب تم خوف کھاتے ہو کہ یہ کام نہ ہو سکا تو میں کیا کروں گا، اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں کیا کروں گا، یہ ناممکن ہے۔ لیکن جب کوئی چیز تمہیں ناممکن لگنے لگتی ہے اور پھر بھی تم اللہ پہ یقین رکھ کے وہ کام کرنے لگ جاتے ہو، تو جب وہ تمہارا کام پورا ہوتا ہے اللہ کے یقین کے ساتھ، تو ایسا پورا ہوتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب لوگ کہتے ہیں آگے کیا ہوگا اور کیا نہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، بس گمان رکھنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے وہ آگے بھی مدد کرتا ہے، اور یقیناً ہمیں یہی سوچنا ہے۔ اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو کبھی نہ زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ اللہ کے منصوبے تمہیں لاجواب کر دیں گے، اللہ کے معجزے تم کو حیران کر دیں گے۔ جب تم مسکرا کر کہو گے کہ اللہ نے میرا دل ایسے مطمئن کر دیا جیسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کو بے ترتیب دعائیں بہت پسند آتی ہیں، کیونکہ تب زبان نہیں دل بولتا ہے۔ دل والی بولیاں عرش والے سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے۔ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے دل سے نکلی ہوئی جو بولی ہوتی ہے، جو تمہارا دل ٹوٹ کر بولتا ہے، اس وقت جو تمہارا دل مانگ رہا ہوتا ہے اپنے رب سے، وہ عرش والے رب سے بہتر اور کون جانتا ہے۔ وہی تمہارا ایک رب ہے جو عرش پر ہے، اور اس سے بہتر تمہاری یہ دل کی بولی اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا دوست بھی ہے۔ معجزے دوستوں گناہ گاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ وہ گناہ جن کو جائے نماز تک لے آتے ہیں، وہ گناہ گار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جائے نماز تک لے آتا ہے۔ وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے، وہ بہت جلد تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ صبر معجزوں سے پہلے ہی آزمائش ہوتی ہے۔ اس راہ توکل میں اب وہ مقام آئے گا جہاں صرف تم سوچو کہ آگے، اور پھر تمہارا اللہ معجزے کر کے دکھائے گا۔ اللہ تمہارا نصیب مٹا بھی سکتا ہے اور دوبارہ بنا بھی سکتا ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ تو جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب تم اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارا نصیب میں ہی نہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے نصیب میں نہیں، تو تم تب ہار نہیں مانا کرو، کیونکہ لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی تمہارے نصیب میں نہیں یا ہونے سے بہتر نہیں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی تمہارے نصیب میں ہے۔ جو اللہ نہیں چاہے گا، چاہے ساری کائنات تو اس کو تمہارے لیے کوشش میں لگ جائے، وہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ یہ سب تمہارے رب کی تقسیم ہے۔ تمہارے بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے، اور پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ یا اللہ مجھے میری پسند سے نواز دے، اور یا اللہ مجھے اپنی رضا میں نواز دے۔ اپنے اس دل سے کہو اب نہ گھبراؤ نصیب سے، یہ آزمائش ان کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے، جسے انسان چاہے جتنے بھی گناہ کرے وہ معاف بھی کر دیتا ہے، اور اگر انسان اللہ سے کتنی ہی دور چلا گیا ہو اور جب وہ پھر لوٹ آتا ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی عبادت ہیں جو قیامت کے روز ہماری ڈھال بنے گی۔ آپ آج کسی کو معاف کریں گے تو اللہ بھی بہت بڑی شان والا ہے، وہ سب کو معاف کر دے گا۔ آپ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھیں، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اگر اپنے لیے نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے ہی کر لیں۔ یاد رکھیے اللہ کے لیے لی گئی ایک سانس بھی عبادت ہوتی ہے، خاص کر کے تب جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب اسے روک دینا چاہیے۔ نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو وہ کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی بات بار بار۔ جزاک اللہ۔